علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ حضرت اس ویڈیو میں جو سب سے پیارے پیغمبر تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا ذکر ہم کریں گے، ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جانیں گے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے اسی طرح آپ تک معلومات پہنچائی جائیں گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں ہے، وہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں، ایک صورت نساء، صورت نام، صورت انبیاء، صورت سواد۔ نساء اور نام میں تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ صورت انبیاء اور سواد میں مجمل تذکرہ صرف یہ بتایا گیا کہ ان پر آزمائش، امتحان، ایک سخت وقت آیا، مصیبتوں اور بلاؤں نے چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا، مگر وہ صبر اور شکر کا مسوائے حرف شکایت تک زبان پر نہیں لایا۔ آخر کار ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈانپ لیا، مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات سے قبل حضرت ایوب کی شخصیت پر تاریخی روشنی میں بحث کر لیجیے، تاکہ ہم اس ہستی کے صحیح جوانہ وہ کر سکیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی سے شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے جو ہے نا ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک جاتی ہے، تو وہ آبویسلی جب وہ ایسے کچھ سیکھتے ہیں، کچھ ان کی نالج بڑھتا ہے، اسلام کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے، تو اس میں آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو شخصیت تھی اس کے متعلق تحقیق کے لیے صرف 2 ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تورات اور دوسرا تاریخ قدیم سے اخذ کردہ مورخین عرب، مورخین اسلام نے نقل کیا، اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو سامنے میں سے کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب سے منسوب ہے، اور جس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی علادہ ہے۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت جو ہے وہ ایوب علیہ السلام 2 باتوں بیان کی، ایک وہ سرزمین عوض کے باشندہ تھے، عوض کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور صادق تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مویشی اور چپائیوں پر سبا اور کسیدیوں بابلیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانوں عروج کے معاصر تھے۔ سفر ایوب میں جو ہے نا اس کے بارے میں کافی مدد مل سکتی ہے، یعنی کہ تورات و کتب تاریخ میں ان کا نام یوباب آتا ہے، کہ یعنی بہت سارے آگے اس کے بارے میں تورات وغیرہ میں بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یوباب دونوں نام ایک ہی شخصیت، ان دونوں میں سے کسی یوباب کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کی جو مورخین کی 2 رائے ہیں۔ ایک مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ بنی یاکان کی نسل سے اور اربا میں سے ہے، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ہے، یا کم از کم حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاصر فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نبی ادوام میں سے، اور ان کا زمانہ کے درمیان چنانچہ عرض قرآن میں ہے کہ یہ مسئلہ حضرت ایوب کے ادوامی عرب تھے، یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو عہد ایوب جو تھا وہ البتہ کافی اس کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 1 پہلا کرنے کے بلا اتفاق محققین تورات کے نزدیک صحیفہ ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ پرانا ہے، یعنی کہ حضرت ایوب کے بارے میں صحیح تحقیق کے مطابق یہ حقیقت بھی واضح رہنا چاہیے کہ ایوب علیہ السلام کے متعلق علماء اور یہود و نصارہ کے درمیان سخت اختلاف، اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں یہ فرضی نام ہے، ایوب کی کسی شخصیت کا نام نہیں، مثلاً ابھی ہم نہیں دیکھیں اس میں قائل اس کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منصوب ہیں وہ سب باطل ہیں، گویا ان کے نزدیک سفر ایوب اگرچہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے مگر فرضی ہے، اور ایوب علیہ السلام کی حقیقی شخصیت کا نام ہے، اور اس سے منسوب صحیفے کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے، مگر شخصیت تسلیم کرنے کے باوجود پھر یعنی کہ بہت سارے اس میں ہماری تورات میں جو بیان کیا گیا ویسا نہیں ہے جس طرح کہا گیا۔ قرآن پاک میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کا واقعہ ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ جو صورت انبیاء ہے، صورت سواد میں مذکور ہے کہ ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تاکہ میں دکھ میں پڑ گیا، خدایا مجھے تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والے پاس، ہم نے اس کو اس دعا کو قبول کر لیا اور اس کو دکھ درد کو دور کر دیا، اس کا کنبہ اور اس کی مثل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ یاد کرو ہمارا بندہ ایوب کے معاملے کو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا مجھ کو شیطان نے۔ تو ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ اگرچہ بہت مختصر اور سادہ طرز میں بیان کیا گیا، لیکن بلاغت معنی کے لحاظ سے واقعات کے جس قدر بھی صحیح اور اہم اجزاء تھے ان کو صحیح اجاز کے ساتھ ادا کیا گیا۔
ایک پاک مقدس انسان تھے جو خدا تعالیٰ کے یہاں انبیاء اور رسل کی جماعت میں شامل ہے، اس کا نام ایوب ہے۔ تو وہ دولت و ثروت و کثرت اہل عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت و فروز مند تھا، مگر یکا امتحان و آزمائش میں آگے امتع مال و اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت میں آ گرا۔ مال مدائل برباد ہوا، اہل و عیال لاک ہوا، جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا، تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا نہ شکایت کی، بلکہ صبر شکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جانب سے صرف عرض حال کر دیا کہ یہاں گیا کہ ادب کا یہ علم تھا کہ یہ نہیں کہا کہ تو نے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کو علم تھا کہ تکلیف عذاب کو خدا ہی کی مخلوق ہے، مگر شیطان اس باب پر ضرور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف عذاب کے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر عرض حال کے لیے نہایت عجیب و لطیف علی پیرا بیان اختیار کیا کہ اور تم مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ جب اس نے پکارا تو خدا نے سنا اور قبول کیا، جو معلوم مطابق برباد ہوا، جو اہل و عیال اللہ کو خدا نے سے چند اور زیادہ اس کو بخش دیا، صحت تندرستی کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ وہ سب کے ٹھیک ہو جائیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اس کا ذاتی وصف ہے تاکہ اہل بصیرت و فرمانبر بندے اس سے نصیحت عبرت حاصل کریں۔ پھر از ایوب کے صبر و عبودیت کا تعریف کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ایوب کو بڑا ہی صبر پایا اور بہت ہی اچھا بندہ ہماری جانب رجوع ہونے والا ہے۔ ان 4-5 آیات میں ایوب کے واقعے کا جس تذکرہ کیا گیا اس کی وجہ سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے سفر ایوب کے طویل 42 ابواب کے 100 آیات نے جگہ لی ہے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اصل میں ہم اس طرح کی ویڈیوز جو مختلف پیغمبران اس دین جو ہیں وہ گزرے ہیں، پیغمبران نے مختلف قوموں پہ پیغمبر گزرے، ان کے واقعات کو لاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ واقعات والی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، اس میں ہم کسی قسم کی کوئی سٹوری نہیں بناتے، نہ سٹوری ہم بنانے کا مقصد ہے، جو میں بیان کر سکتا ہوں، جو میں خود پڑھتا ہوں وہ میرے لیے بھی نالج ہوتا ہے، تو اسی نالج کو میں آگے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمیں لازمی سے سپورٹ کریں۔ تو اس سے باقی یہ ہے کہ انسان کو ان واقعات سے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے، انسان کو اپنی اصلاح بیسی سیلف کا نالج جو ہوتا ہے، جس نے اپنے سیلف کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے سیلف کو عادتوں کو آپ کو پتہ چل گیا کون سی بری عادات ہیں اور آپ نے ان سے قدم پیچھے کھینچنا شروع کر دیے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے سیلف کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ تو سیلف جو ہے خدا اللہ پاک کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے بہت بڑا اپنا دشمن بنایا۔ یہ بیسیکلی اللہ کی خواہش ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات کا ایک سمندر ہوتی ہیں، اس میں انسان کو لگام ڈالنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو معتدل اور اعتدال میں رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بہت اعتدال والی تھی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول تھا۔ نفس کو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، آپ جب قدم پیچھے کھینچتے ہیں تو آپ کی بری عادات آپ سے جان چھڑاتی ہیں، بری عادتیں جب جان چھوڑتی ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، اور ٹائم ضائع کروانا شیطان کا عمل ہے، اور ٹائم اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ظاہر سی بات اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ذکر اذکار کریں گے، خود پہ غور و فکر کریں گے تو آپ مزید بہتر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کو اچھے پازیٹیو طریقے سے اس کو خرچ کریں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو خود کو جو ہے نا پازیٹیو وے میں آگے بڑھانا، اچھی چیزوں کے سیکھنا اور بری چیزوں کو ترک کرتے جانا، یہی آخری دم تک انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کو جو ہے نا ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا اور اس کے رسول کو ماننا اور اس کے رسول کو اس سے نیچے ماننا، یہی ہماری جو ہے نا، اور مختلف انبیاء جو جس طرح حکم ہے قرآن پاک سارے صحیفوں کو ہم مانتے ہیں، تو چاروں کتابوں کو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو ماننا، ان پہ ایمان لانا ہمارا ایسا ہے۔ باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمانے، اللہ کی طرف دوبارہ انسان رجوع کرنا، کیونکہ ساری زندگی مومن انسان کی اسی میں گزرتی ہے، کبھی وہ گناہ کرتا ہے پھر پلٹتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر پلٹتا ہے، اسی پلٹنے میں کیونکہ وہ اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑتا، شیطان سیٹتا ہے، لیکن وہ وقتی شیطان کے عملے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ رزق کا عملہ ہو گیا، مثلا جس طرح آپ کے رزق میں کا جو غربت ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا غربت میں شیطان سب سے زیادہ انسان پہ حملہ رہتا ہے، مختلف طریقے بتاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ٹچ ہوگا، اس کے ذکر کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے، اس کو سیدھے راستے دکھائیں گے، اور وہ ان کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پہ واپس آئے گا، اور وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور شیطان کے ان عملوں سے بچائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے بچائے، اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔